آج میں بات کروں گی لائف ایکسپیکٹنسی پہ، جس کا میں نے اردو ترجمہ کیا ہے امید زندگی، کیونکہ لائف کا مطلب ہے زندگی اور امید جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن ہے۔ تو اس سے یہ ایک پیمانہ ہے جس سے کہ کسی بھی ملک میں یا معاشرے میں صحت کے معیار کو جانچا جاتا ہے۔ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا ایک پارٹ ہے جس میں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی ملک کی عمومی طور پہ لوگوں کی صحت کیسی ہے۔ تو جہاں پہ لائف ایکسپیکٹنسی یا امید زندگی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ صحت کا معیار بہتر ہوتا ہے، اور جہاں پہ کم ہوتی ہے اس کو وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو صحت کے یا علاج یا معالجے کی سہولیات تک ایکسیس نہیں ہے، یا وہاں کا نظام جو ہے وہ خراب ہے۔ اب جیسے جیسے صحت کا نظام بہتر ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے اسی حساب سے لائف ایکسپیکٹنسی بھی یا زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے۔ اگر ہم پچھلی ایک صدی میں، پچھلی نصف صدی میں ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہوا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عام طور سے لائف ایکسپیکٹنسی تقریباً پوری دنیا میں زیادہ ہوئی ہے، مطلب لوگ اب زیادہ زندہ رہتے ہیں، زیادہ سال زندہ رہتے ہیں۔ اور اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ اس وقت بیماریوں کے علاج ہمیں مہیا ہیں، مطلب اینٹی بایوٹکس ہیں، ایون کہ کینسر کا علاج ہے، اور بہت سی ہارٹ کی ڈیزیزز ہوتی ہیں یا دل کے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس سے لوگ مرنے کے بجائے زندہ رہتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو کچھ نمبر بتاتی ہوں تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو۔ 1991 میں یو ایس میں لائف ایکسپیکٹنسی 75.4 تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت 1991 میں جو بچہ یو ایس میں پیدا ہوتا تھا اس کی عمر تھی 75.4 ایئرس، یعنی 75 سال سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ زندہ رہے گا۔ یہی نمبر جرمنی میں بھی بالکل یہی تھا، 75.4۔ اچھا، انڈیا میں یہ نمبر جو تھا 58.7 تھا، ظاہر ہے کہ یو ایس سے بہت کم تھا، اور پاکستان میں 1991 میں یہ 60.1 تھا، مطلب انڈیا سے ہماری لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ تھی۔ اچھا، اب ہم نے جب 2021 کے ہم نمبر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جرمنی میں جو ہے اب لائف ایکسپیکٹنسی 80.6 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یو ایس سے زیادہ ہوئی، یو ایس کی اس وقت ہے 77.2۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جرمنی جو ہے وہ صحت اور علاج معالجے کی سہولیات اپنے شہریوں کو دینے میں زیادہ کامیاب ہے، کیونکہ وہاں کی لائف ایکسپیکٹنسی بہتر ہے یو ایس سے۔ اور یہ سمپلی اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یو ایس جو ہے وہ ایک کیپٹلسٹ کنٹری ہے، وہاں پہ صحت کا نظام جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کنٹرول کرتا ہے، جبکہ جرمنی میں ریاست جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لیتی ہے۔ تو اس سے آپ کو فرق واضح نظر آتا ہے دونوں میں۔ اچھا، انڈیا میں جو ہے اس وقت مطلب 2021 میں لائف ایکسپیکٹنسی 67.2 ہے، اور پاکستان میں 66.1 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم 1991 میں انڈیا سے آگے تھے، اور اب ہم اس دور میں پیچھے رہ چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری صحت کا نظام خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک نقطہ ہے اس کا۔ اس کا دوسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ بھی میجر کرتے ہیں کہ بائی کوئنٹائل، اس کا مطلب ہے کہ آپ آبادی کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ جو اوپر کا 20% ہوتا ہے جس کی انکم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور پھر نیچے 20% جس کی انکم سب سے کم ہوتی ہے۔ تو آپ ان کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو جو اوپر کا سب سے کوئنٹائل ہوتا ہے، یا اوپر کے جو 20% لوگ ہوتے ہیں ان میں پاورٹی مطلب اس میں لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کی نسبت جو نیچے کے 20% ہوتے ہیں یا نچلا کوئنٹائل ہوتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں اگر ہم اوپر والوں کوئنٹائل کو دیکھیں تو اس کی لائف ایکسپیکٹنسی 70 ایئرس ہے، اور جو نیچے والا ہے اس کی 61 ایئرس ہے۔ مطلب یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 9 سال کا فرق ہے، مطلب غریب جو ہیں وہ امیروں کی نسبت 9 سال کم زندہ رہنے کے ان کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایکسس کو دیکھیں تو اور یہ آپ کو ان سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیپ واٹر کی ایکسس جو ہے وہ امیروں میں 65% زیادہ ہے، مطلب 65% ہے، اور غریبوں میں 36% ہے۔ اسی طرح ہیلتھ کیئر ویکسینیشن کا ریٹ جو ہے وہ غریبوں میں 38% ہے، جبکہ امیروں میں 80% ہے۔ اور ڈیلیوری جو عورتیں زچگی میں ہوتی ہیں اور وہ
ڈلیوری کے لیے جاتی ہیں تو امیروں کو کی جو خواتین ہوتی ہیں ان میں سے 92% جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹی میں بچے کو جنم دیتی ہیں، جبکہ غریبوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں سے صرف 42% ہیلتھ فیسلٹیز میں جاتی ہیں۔ تو یہ ڈسکرپنسیز ہیں جس کی وجہ سے لائف ایکسپیکٹنسی غریبوں میں کم اور امیروں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ غریب جو ہیں وہ امیروں کی نسبت کم زندہ رہتے ہیں، ان کی لائف ایکسپیکٹنسی کم ہوتی ہے۔ یو ایس میں ایک کانگریشنل ریسرچ سروس ایک ادارہ ہے اور وہ ریسرچ کرتا ہے اسی بات پہ، تو انہوں نے ریسرچ کر کے ہمیں یہ بتایا کہ جو مرد 1930 میں پیدا ہوئے تھے ان میں جو ٹاپ کے جو کوئنٹال کے لوگ تھے، مطلب جو زیادہ پیسے والے یا امیر لوگ تھے، وہ نیچے والوں کی نسبت 5.1 ایئرس مطلب 5 سال سے کچھ زیادہ ان کی عمر ہوتی تھی۔ اور اب کیونکہ انیکوالٹی بڑھ گئی ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ امیر اور غریب کا فرق زیادہ ہو گیا ہے، تو یہ انہی کی ریسرچ کے مطابق 1960 میں یہ گیپ جو تھا یہ 12.7% زیادہ تھا، مطلب یہ کہ امیر جو تھے وہ غریبوں کی نسبت 12.7 سال زیادہ ان کی عمر ہوتی تھی۔ تو یہ ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ امیر اور غریب کا فرق ہر جگہ ہے، اور یہ کہ امیر جو ہیں وہ زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں، اور یہ ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پاورٹی کلز، اور یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے۔ تو دوسرا اس کا نقطہ یہ ہے کہ ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ موت تو برحق ہے، مطلب ہم سب نے مرنا ہے اور ایک دن ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن کون کب مرے گا یہ اس نظام کے ساتھ جڑا ہے۔ مطلب یہ نظام جو ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، قدرت کے قوانین تو اٹل ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن فرض کیا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کوئی حادثہ ہوا ہے اور اس میں ایک شخص جو ہے وہ بہت ہی اس کو زخمی ہوا ہے اور اس پہ خون بہے جا رہا ہے اس کا، تو یہ قدرت کا اٹل قانون ہے کہ اس بندے کو اگر بر وقت ہسپتال نہیں لے جایا گیا، اس کو خون نہیں دیا گیا تو وہ بندہ مر جائے گا۔ لیکن اگر اس کو وہ سہولت مہیا ہو، ایمبولینس فوراً آ جائے اور اس کو فوراً طبی سہولیات مہیا ہو جائیں، خون مل جائے تو وہ انسان زندہ رہے گا۔ تو یہ ہمیں فرق کرنا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بہت ہی کمپلیکیٹڈ ڈلیوری میں ہے، اس کا بچہ بریچ ہے یا کوئی اور پرابلمز ہیں، تو اگر اس کو بر وقت کہیں ایسے ہسپتال میں، ایسے سینٹر میں نہ پہنچایا گیا جہاں پہ کہ اس کی ڈلیوری یا جو کمپلیکیٹڈ ڈلیوری ہے اس کا انتظام ہو سکے یا اس کا علاج یا اس کی مینجمنٹ ہو سکے، تو وہ عورت مر جائے گی۔ لیکن اگر وہ کہیں ایسی جگہ پہ پہنچ جائے یا اس کو وہ سہولت مہیا ہو جائے جہاں پہ کہ ڈاکٹرز اور وہ نرسز اور وہ سارا کچھ موجود ہو، تو بہت اس کے زندگی کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو بہت سی اسی طرح بیماریاں ہیں جو انفیکشنز ہوتی ہیں، اگر ان میں اینٹی بایوٹکس آپ کو مل جائے تو آپ زندہ رہیں گے، نہ ملے تو آپ کی زندگی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم جب زندگی اور موت کی بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، برحق ہے، ہم سب نے مرنا ہے، لیکن خدا نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، خدا نے انسان کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اور اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ غریب کی قسمت میں مرنا لکھا ہے، کہ غربت جو ہے وہ قدرت کا نظام ہے اور غریب ہی رہیں گے اور غربت ہمیشہ رہے گی اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یا یہ نیریٹو جو ہے یہ ان لوگوں نے بنایا ہے جو نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، جو اسٹیٹس کو کنٹرول کرتے ہیں، جو خود امیر ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام بدلے یا غریب لوگ جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ آئے اور وہ کھڑے ہو کے پھر اپنے حق کا مطالبہ کریں، اپنے حق کے لیے جد و جہد کریں، اسٹرگل کریں، اور پھر بالآخر ان سے یہ فیصلے کرنے کی قوت جو ہے وہ چھین لیں، اپنے ہاتھ میں لیں۔ تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنے کی۔ جب میں چھوٹی تھی تو ایک گانا تھا، آپ کو شاید سنا ہوگا، اس میں ایک وہ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ننھے منھے بچے
تیری مٹھی میں کیا ہے، ننھے منھے بچے تیری مٹھی میں کیا ہے، تو بچہ آگے سے کہتا ہے میری مٹھی میں ہے تقدیر میری. تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو خدا نے بنایا ہے اور اس کی تقدیر اس کے ہاتھ میں دی ہے کہ وہ اس کو مولڈ کرے، اپنے فیصلے خود کرے، اور اسی لیے ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں. اور یہ جو نیریٹیوز بلڈ کیے جاتے ہیں انسان کو مایوس کرنے کے اور یہ کہنے کے کہ آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف اس لیے کہ امیر لوگ ہیں وہ اپنا کنٹرول برقرار رکھنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ.